السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو اور دوستو، میں نے بارہا ایسا دیکھا ہے کہ جب میں نے کبھی کسی مسلمان سے کہا کہ آپ کی فلاں بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے یا آپ کا فعل جو ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف جاتا ہے، پتہ ہے وہ وہاں سے کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمارے بزرگ ایسا فرماتے ہیں، ہمارے علماء ایسا فرماتے ہیں، ہمارے اکابرین ایسا کہتے ہیں، یا ہماری کتابوں میں ایسا لکھا ہے، میں نے فلاں کتاب میں یہ پڑھا ہے اس لیے میں ایسا کرتا ہوں یا ایسا بولتا ہوں۔ یہاں پہ ایک جینون کوسچن کھڑا ہوتا ہے اور ہر سمجھنے سوچنے والا مسلمان یہ سوال پیدا کر سکتا ہے کہ کیا تمہارے اکابرین قرآن سے بڑھ کر اہمیت رکھتے ہیں؟ کیا تمہارا کوئی عالم، تمہارا کوئی محقق، تمہارا کوئی ریسرچر، تمہارا کوئی اسکالر سنت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ ہم نے تو صحیح احادیث میں یہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے، ترکت فیکم امرین، اے میری امت کے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اگر تم ان دو چیزوں کو ہولڈ کرو گے، ٹائٹلی ان کو پکڑے رکھو گے، لن تضلوا، آپ گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری سنت، یعنی یہ دو چیزیں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے اور ضمانت دے کے چلے گئے، گارنٹی دے دی کہ جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ ایک ہے قرآن، دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، ان کی سنت۔ لیکن یہاں مسلمان اپنے علماء کا دفاع کرتے ہیں، ان کو اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا ہے، کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے علماء کی ہر بات صحیح ہے یا نہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے عالم کی کوئی بات قرآن سے ٹکراتی تو نہیں ہے، سنت سے ٹکراتی تو نہیں ہے، وہ بس یہ کہتے رہتے ہیں، اپنے علماء کا دفاع کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اسلام کا دفاع کرنا ہے، سچ بات کا دفاع کرنا ہے، حق کو ڈیفینڈ کرنا ہے، نہ کہ اپنی تنظیم کا، نہ کہ اپنی تحریک کا، نہ کہ اپنے مسلک کا۔ یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے، ہم مسلمان اپنی تحریکوں کا دفاع کرتے ہیں، اپنی تنظیموں کا دفاع کرتے ہیں، اپنے نظریات کو دفاع کرتے ہیں، اپنے علماء، اپنے مسلک کو دفاع کرتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم دیکھیں، ہم آنکھیں کھولیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اس چیز میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا ہے۔ ان سے جب ہم کہتے ہیں کہ تم امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہو، تم امت کو ڈیوائیڈ کر رہے ہو، تم امت کو تقسیم کر رہے ہو، تم تفرقہ بازی کے شکار ہو جاتے ہو، پھر جب ہم ان کو سورہ آل عمران سے دلیل دیتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو۔ تفرقہ کہتے ہیں ڈیوائیڈ مت ہو جاؤ، انتشار مت پھیلاؤ، الگ الگ گروہ بندی میں مت ڈیوائیڈ ہو جاؤ، بلکہ سب مل کر۔ اس آیت کے اندر جس لفظ کی اہمیت ہے وہ ہے جمیعاً، یعنی تم کلیکٹیولی سب مل کر۔ یہ امت ایک جسم کی مانند ہے، جس طرح ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، اس جسم کے اندر مختلف اعضاء ہوتے ہیں، مختلف آرگنز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس امت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ ہمارے نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے کلام میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہماری جو دین کی بنیاد ہے، وہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان اس چیز کے قائل ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، سب مسلمان ایک ہی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ ہم سب مانتے ہیں کہ ملائکہ کا وجود ہے، ہم سب آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم سب مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے دین کی بنیادیں، یہ ہے دین کا عقیدہ۔ اس عقیدے کے اندر ہم سب کامن ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ if there is no difference of opinion in the fundamentals of deen, that means کہ یہاں پہ ڈیوائیڈ ہونے کا کوئی وجہ ہی نہیں بنتا ہے، کوئی سالڈ ریزن ہی نہیں ہے کہ ہم ایک امت ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائے۔ ہم جب مسلمانوں سے کہتے ہیں، خاص طور پر جو مسلک پرست ہیں، جو تعصب کے شکار ہوتے ہیں، جو تفرقہ پھیلاتے ہیں، جو امت کے شیرازے کو بکھیر دیتے ہیں، ہم جب ان کو سورہ آل عمران سے دلیل دیتے ہیں کہ قرآن تو اس چیز کی مذمت کرتا ہے، اس چیز کی مخالفت کرتا ہے کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، یعنی قرآن کریم کو، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں مت پڑو۔ اسی رکوع کے اندر جب ہم ان کو دلیل دیتے ہیں کہ اسی رکوع میں سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پارہ نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے، یہ تاکید کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ کن لوگوں کی طرف؟ تَفَرَّقُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جن لوگوں کے پاس جب واضح دلیل آئی، جب واضح روشن ہدایت ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، وہ تقسیم ہو گئے۔ ان کی حیثیت ایک امت کی تھی، ان کی حیثیت ایک جماعت کی تھی، لیکن انہوں نے چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اختلاف کر کے مختلف گروپس بنائے، مختلف گروہ بندی بنائے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، نفرت کرنے لگے، انہوں نے ایک دوسرے سے دشمنی رکھی۔ اس طرح سے ان کا جو کامن گول تھا،
جو کامن پرپز تھا، مشترک جو پرپز تھا، وہ اس مشترک پرپز سے ہٹ گئے، کیونکہ ان کے اندر کئی ساری جماعتیں بن گئی۔ اس امت کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ تم ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا، یعنی یا اس آیت میں اہل کتاب مراد ہے، یہود و نصارہ، کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، تو یہ امت اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تاکید کر کے گئی، لیکن اس آیت کو بھی آج کے مسلک پرست علماء، آج کے مسلک پرست مولوی مانتے نہیں ہیں۔ ہم جب انہیں کہتے ہیں کہ اسلام تفرقہ بازی کی مذمت کرتا ہے، ہم جب انہیں سورہ اعراف سے ایک مشہور آیت کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے فرقے بنائے، جو لوگ تقسیم ہو گئے، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ You have nothing to do with such people، جو لوگ ڈویژن کرتے ہیں، جو لوگ گروہ بندی بنانے کے قائل ہیں، جو لوگ نفرت پھیلانے کے قائل ہیں، جبکہ ان کی حیثیت ایک امت کی سی تھی۔ یہ سورہ اعراف کی ایک مضبوط دلیل ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو لوگ تفرقہ، جو لوگ پھوٹ ڈالتے ہیں، انتشار ڈالتے ہیں امت کے درمیان۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں دی ہیں جگہ جگہ کہ اس کی طرح مسلمان بن جاؤ جس طرح ابراہیم علیہ السلام مسلمان بنے تھے۔ مسلم کس چیز کا نام ہے؟ اطاعت کا، فرما برداری کا، ٹوٹل اوبیڈینس ٹو گاڈ، یہی اسلام ہے، یہی مسلمان ہونے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی جگہوں پہ قرآن کے اندر یہ تاکید کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھو، وہ کیسے مسلمان تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ سب سے کٹ کر ایک حنیف، ایک مسلم تھے، سب گروہ سے کٹ کر وہ صرف مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھا۔ یہودی ایک سیکٹ کا نام ہے، نصارہ ایک سیکٹ کا نام ہے، شرک ایک سیکٹ ہے یا مشرک جس کو آپ کہتے ہو، تو نہ وہ مشرکین میں سے تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، وہ ایک مسلم تھے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، جب وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ دعا بھی فرما رہے تھے کہ رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنا مسلم بنا۔ مسلم نام ہے اطاعت کا، ٹوٹل اوبیڈینس ٹو گاڈ، کلی اطاعت، اللہ کی کامل فرمانبرداری نام ہے مسلمان کا۔ تو یہاں پہ ایک اہم نقطہ بنتا ہے کہ اگر ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کرتا ہے، اس کی کمپلیٹ اوبیڈینس انجام دیتا ہے، تم پھر اس کو گمراہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم اس کو مذہب بیزار کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم ان کو دین کا دشمن کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم اس کو مشرک کا لیبل کیسے دے سکتے ہو؟ تم اس کو دین بیزار کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت بجا لا رہا ہے۔ یہی اسی چیز کا تو اسلام نام ہے، اسی چیز کا تو مسلمان نام ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اور اسی چیز کا نام مسلمان ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، یا ایک اور جگہ پہ سورہ حج کے اندر یہ فرمایا کہ هو سماکم المسلمین، تمہارا پہلے سے ہی نام یہ تھا کہ تم مسلمان ہو۔